بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے واٹس ایپ میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا آج کل کا سوال ہے، وہ بہت ہی زیادہ لوگوں نے واٹس ایپ میں اتنا زیادہ پوچھا ہے، اتنے زیادہ میسیج ہیں کہ جواب دیتے دیتے میں تھک جاتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ ہر بندے کا ہی تقریباً 100 میں سے یعنی 10 میں سے 9 بندوں کا اور 100 میں سے 90 بندوں کا یہی میسیج ہے کہ کاروبار رکاوٹ، رشتوں میں رکاوٹ۔ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں بندش کا، کہ کاروبار میں بندش، رشتوں میں بندش۔ ہم لوگ اس کو بیسیکلی نام بندش کا نہیں دیتے، بندش کا اس لیے کہ اللہ رب العزت دا آل مائٹی پاور، جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو اس کو روک سکے، اور اگر وہ روکنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو اس کو دے سکے۔ کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے واشغاف بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات فرما دی ہے۔ تو لفظ اگر یہ کہا جائے بندش، تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کو یہ لفظ پسند نہیں ہے۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جادو کروا دیا گیا ہو کسی نے، یا نظر بد لگی ہو، اور جادو سے مراد رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نظر بد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق بولا ہے، اور نظر بد بہت جو ہے وہ عمل کرتی ہے۔ ہم تو روزانہ کے معاملات میں جو ہے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 2 سالوں سے یہ نسخہ میرے پاس تھا، ایک یہ یعنی رکاوٹ، یا جسے آپ بندش کہتے ہیں، یا نظر بد کو ہٹانے کا، کہ کسی کی نظر بد کی وجہ سے اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، کسی کی نظر بد کی وجہ سے آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہو گئی ہے، ترقی رک گئی ہے، کسی عمل کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا چلتا پھرتا کاروبار، ایسا کاروبار جو ہواؤں میں اڑ رہا ہو، تیزی سے چل رہا ہو، اچانک زمین پہ آ گرے، اور بندے کو کوئی سمجھ ہی نہ آ پائے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کاروبار سے مراد آپ کا آفس ورک ہے، آپ کا اسکول، کالج، کوئی دکان، کوئی حتیٰ کہ ریڑھی وغیرہ، کوئی بھی دیکھیں، کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے۔ جو اسٹریٹ ہاکر ہے، گلیوں میں جو سامان جا کے سبزی وغیرہ بیچتے ہیں، وہ بھی کاروبار ہے، اور بڑا بابرکت کاروبار ہے۔ اللہ رب العزت محنت کرنے والے کو ہمیشہ پھل دیتا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس شخص نے یہ بتایا کہ اس کا کاروبار بہت اعلیٰ جا رہا تھا، بہت ہی خاص جا رہا تھا، اور اسی کاروبار میں سے، ایک چھوٹے سے کاروبار میں سے، اس بندے نے گھر بنایا، بہن بھائیوں کو بھی بیاہا، اپنی شادی کی، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھے، کہ اس کی آمدن بہت اچھی تھی، کہ وہ بہت جیسے ماشاءاللہ رنگوں میں ہوتا ہے بندہ، اتنا خوشحال تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا کاروبار بالکل نیچے ہو گیا ہے۔ تو میں کیونکہ ریفرنس دینا پسند نہیں کر رہا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ پھر اس بندے سے ملنا پسند کریں گے، کہیں گے کہ مجھے اس سے ملوائیں، تو پھر یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے جی، کہ اب میں بتاؤں جی کہ جھیلم میں اس جگہ پر، یہاں پر وہ بندہ ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، تو اس کے پاس رش لگ جائے گا لوگوں کا۔ تو اس لیے جو ہے، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ تک پہنچانا کہ ہوا کیا۔ ناظرین، اس کا کاروبار اتنا کام ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ میں اپنے دکان یا جو بھی اس کا کاروبار تھا، اس میں سے جو 3 بندے تھے نکال دوں، میں اکیلا ہی یہ کر لوں۔ اور وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ ایک دن وہ بڑی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ چھوڑ دوں،
کچھ اور کر لوں، لیکن کروں بھی کیا؟ پچھلے اتنے سالوں سے تو یہ کر رہا تھا، تو اب کیا ہوا کہ اچانک سب کچھ ویسا ہی تو ہے جو وہ بناتا ہے؟ اب کیوں؟ کہاں چلے گئے کسٹمرز؟ گاہک کہاں چلے گئے؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ ناظرین، وہ شخص اتنا پریشان ہوا کہ ڈپریشن کا مریض بن گیا۔ تو اس نے یہ بتایا کہ ایک دن وہ سویا ہوا تھا کہ اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے۔ جب وہ بزرگ آئے تو ان بزرگ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان بزرگ کو لمبی زندگی حیاتی عطا فرمائے، تو انہوں نے خواب میں آ کے اس بندے کو بتایا کہ آپ ایسا کرو، یہ ایک عمل ہے، یہ ابھی کرو، ٹھیک ہے، یہ عمل ابھی کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کیسا ماشاءاللہ بہترین معاملہ کرتا ہے۔ خواب میں وہ لڑکا جو کاروبار کرنے والا ہے وہ پوچھتا ہے ان بزرگ سے، کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے کیا کہا، آپ لوگ غور سے سنیے۔ بزرگ نے فرمایا کہ ایک پیالی لے کے آؤ، اس میں تیل ڈالو۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے بزرگ سے پوچھا کون سا تیل؟ تو بزرگ نے کہا وہی تیل جو تم روزانہ اپنے بالوں میں سر میں لگاتے ہو۔ اس نے کہا میں تو سرسوں کا تیل لگاتا ہوں۔ تو نے کہا وہی تیل لے کے آؤ۔ وہ تیل لے کے آیا، اور وہ جو ایک پیالہ تھا، ٹھیک ہے جی، مٹی کا پیالہ، اس مٹی کے پیالے میں اس سرسوں کے تیل ڈالا گیا۔ بزرگ نے ان سے کہا کہ اب 4 سوئیاں لے کے آؤ، سوئیاں جن سے یہ جو کپڑے سیے جاتے ہیں نا، وہ نہیں، مشین والی نہیں، ہاتھ والی جو سوئیاں ہوتی ہیں، یہ سوئیاں لے کے آؤ۔ تو وہ 4 سوئیاں لے کے آیا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اب ان سوئیوں کو تیل میں ڈبو دو، ٹھیک ہے جی، تیل میں ڈبو دی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جی اب کیا کروں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ اب ان پہ 7 بار جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ الفلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ الناس پڑھ کے پھونک دو۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے میں نے خواب میں ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد پھر بزرگ نے کہا کہ اب کیا کرو کہ یہ جو 4 سوئیاں ہیں، یعنی جو تیل میں ڈوبی ہوئی سوئیاں ہیں، تیل کے اوپر پھونکا تھا، اب ان سوئیوں کو گھر کے چاروں کونوں میں لگا دو۔ لگا سے مراد ہے کہ فرش میں کہیں کونے میں سے رکھ دو، یعنی کونوں میں یہ چلی جائیں، گھر کے چاروں کونوں میں۔ اس کے بعد وہ جو تیل ہے، اس تیل کا تھوڑا سا چھڑکاؤ بھی ان 4 کونوں میں کر دو، اور اس تیل کو رکھ دو، کسی بھی جگہ پر رکھ دو۔ اس تیل کو اب جو ہے کچھ دیر میں رکھ دو، اور بعد میں چاہے تو اس کو استعمال کر دینا۔ وہ لڑکا مجھے بتانے لگا، تو کہتا ہے کہ میں نے کہا پھر آپ نے، یہ تو خواب تھی، پھر آپ نے کیا کیا؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا اٹھتے ہی، اور یہ کام کرنے کے بعد میں جب صبح اپنے کاروبار پہ پہنچا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گاہکوں سے کاروبار کے چاروں طرف بھرے ہوئے تھے، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو۔ اور وہ جو لڑکے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ کام کیجئے، ہم تو تھک گئے، آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو صبح سے گاہکوں کو جو ہے وہ اٹینڈ کر کر کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں، مال اور منگوائیے، آج اور آرڈر کیجئے، آج بہت زیادہ گاہک ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران، پریشان، گمسم، حیران کہ یہ میری کس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ میری کس سے ملاقات ہوئی ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو مجھے آ کے ملے؟ تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ صاحب یہاں ہوتے ہیں اور اس جگہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں پھر ان سے جا کے ملا، اور ان کو میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ میرے خواب میں آئے،
آپ میرے خواب میں آئے اور آپ نے مجھے یہ بتایا تو میں وہیں سے کام چھوڑ کے ہی ان بزرگ سے ملنے چلا گیا تھا، اس ہستی سے، اس بندے سے جو خواب میں آیا تھا، ان سے ملنے چلا گیا، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ پہلے ان سے پوچھوں کہ یہ ہوا کیا ہے معاملہ۔ تو جب اس ہستی سے اس لڑکے نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، تو اس ہستی نے اس لڑکے سے کہا معاملہ جو بھی تھا، تمہارا کام تو ہو گیا نا، تمہارا کام ہو گیا، بس اللہ اللہ کرتا رہے اور بس اپنی نماز کو جاری رکھ اور اللہ رب العزت سے صبر اور شکر سے معاملہ کرتا رہے اپنا، بس۔ یہ ہے ناظرین ایک عمل، یہ عمل نہ سنا نہ سنایا، یعنی کسی تھرڈ پارٹی سے نہیں، یہ میرا اپنا ڈائریکٹ اس بندے سے سنا ہوا عمل، جس کے خواب میں ایک ہستی آئیں اور پھر اس نے یہ کیا۔ میں نام نہیں بتانا چاہ رہا، صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، کون تھا وہ بندہ، کون تھا وہ بندہ، کون تھا بندہ، کون اس کے خواب میں آیا، اس بات کو چھوڑیے۔ یہ ایک عمل ہے، آپ کیجئے۔ آپ کے کاروبار میں اگر رکاوٹ ہے، آپ کے کسی بھی قسم کے بزنس میں رکاوٹ ہے جی، بالکل نہیں چل پا رہا، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے معاملات میں جہاں رشتے بھی آ جاتے ہیں ان میں بھی رکاوٹ ہے، تو میرا اللہ رب العزت انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ تعالی دور فرما دے گا۔ میرا رب کریم بہت غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ عزیز و غفار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، انشاءاللہ بإذن اللہ۔ بڑے وثوق کے ساتھ یہ آپ کو میں نے یہ بتا دیا، یہ ایک راز تھا میرے سینے میں، آپ تک پہنچا دیا، لیکن نام مت پوچھیے گا، کچھ بھی مت پوچھیے گا، آپ بس عمل کیجئے اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی مجھے میرے رب سے امید ہے کہ آپ کا بھی معاملہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔